الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. خرچ کرنے کا معیار کیا ہو؟ قرآن چوتھا پارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی قسم کسی کو ہدف بنا کے بات نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھ لیجیے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حکمرانوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا. ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا کہ جی یہ ایک اسکیم آئی ہے، اس میں اگر آپ اپنے اثاثے ظاہر کر دیں گے، بلیک منی آپ کی فائٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا اور آپ کو یہ سہولت حاصل ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ دوڑ رہے تھے، اس سے پکڑ اس سے پکڑ، یہ کر اور وہ کر، اور کچھ بھی کر کے یہ کام کرنا ہے. بڑی بڑی مشقتیں اٹھا کے لوگوں نے یہ کام کیے کہ کسی طرح اپنے اثاثوں کو ناجائز سے جائز بنا لیا جائے، حالانکہ ان کے اثاثے ناجائز نہیں تھے، لیکن چونکہ سرکاری طور پر فائدہ ہو سکتا تھا اسی لیے لوگوں نے کر لیا، اسی لیے لوگوں نے کر لیا اور کہیں سے بھی کر لیا. یہ وہ اثاثہ جات ہے جو ہمیشہ ان کے پاس رہنے والے نہیں ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ کے دین کی ضروریات دیکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کی ضروریات دیکھتے ہیں، اپنے پاس پڑوس میں ضروریات دیکھتے ہیں، ضروریات دیکھتے ہیں، اس طرح کوشش کرتے ہیں. بندہ آ گیا اللہ کے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگا کہ محمد علیہ السلام میری مدد کیجیے. آپ فرمانے لگے ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ اور جا کر ادھار لے لو قرض، ٹھیک ہے، جب میرے پاس آئے گا تو میں تمہارا قرض چکا دوں. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے تھے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام ایسا کام کیوں کرتے ہیں کہ جس پر اللہ رب العزت نے آپ کو مکلف نہیں کیا؟ اللہ نے پوچھا نہیں آپ سے، اس بات پر ہے ہی نہیں آپ کے پاس، آپ اپنے اوپر پریشانی لے رہے. اب یہ کیا تھا؟ احساس کر رہے عمر محمد علیہ السلام کا کہ آپ اپنے آپ کو پریشان کر رہے، آج قرض کا بوجھ لاد رہے اپنے اوپر. اللہ کے نبی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہونا شروع ہوئے. برابر میں ایک انصاری صحابی تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ خرچ کیجئے اور اپنے فقر کا خیال نہیں کیجئے، آپ خرچ کیجئے، خرچ اللہ آپ کو غنی کرے گا. اللہ اکبر. اس کی بات کو سنا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ کام ہے کہ جس کو کرنے کا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے. اور پھر دیکھ لیجئے واللہ او بھائیو، یاد رکھ لیجئے جمع شدہ جتنا بھی ہے اسلامی نظام، اس کی معیشت، اس کے ادوار، اس کے طور طریقے وہ کیا ہے. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا. حنین کا وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ حنین کے موقع پر کتنا مال غنیمت آیا تھا؟ 6000 قیدی آئے، 24,000 اونٹ آئے، 1000 بکریاں آئی اور 4000 اوقیہ چاندی، یعنی 125 کلو گرام چاندی مال غنیمت میں حاصل ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن ختم ہونے سے پہلے وہ سارا مال خرچ کیا، لوگوں میں تقسیم کیا اور ہمارے خیال کے مطابق خالی ہاتھ گھر چلے گئے. خالی ہاتھ گئے تھے؟ نہیں، اللہ کی قسم. جس طرح سے اللہ کے نبی نے اپنے اہل خانہ کی تربیت کی تھی وہ کیا تھی؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے. انہوں نے 1,00,000 درہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. ام المومنین ہے، اللہ کے نبی کی زوجہ ہدیتاً بھیجے، تقسیم کرنا شروع کر دیے. سارے تقسیم ہو گئے. جب سارے تقسیم ہو گئے تو اس پر جو لانڈی تھی، ملازمہ خادمہ تھی، وہ کہنے لگی اماں جان کم از کم اتنا تو رکھتی کہ روزہ افطار کر لیا جاتا. کہنے لگی تو یاد کرواتی تو شاید میں رکھ لیتی. یعنی روزہ ہے، اس کو افطار کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کم از کم اتنا رکھ لیتی کہ یہ سارا معاملہ ہوتا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، قہر پڑا ہوا تھا، بڑے زوردار طریقے سے بھوک کا لوگوں کو سامنا تھا. لوگ آ گئے اور آ کر کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہمارے ساتھ تو بڑا مشکل معاملہ ہے. تو وہ کہنے لگے کہ کل تمہاری مشکل انشاءاللہ العزیز دور ہو جائے گی. اور اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلے سے بھرے ہوئے 1000 اونٹ آئے. کتنے 1000 اونٹوں کو گننا آپ سمجھتے ہیں کتنا مشکل کام ہے. غلے سے بھرے ہوئے لدے ہوئے 1000 اونٹ آئے.
اب غلہ نہیں تھا مدینے میں، اناج نہیں تھا مدینے میں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کھیپ آئی ہے، یہ جو خرید لے گا تو وہ بہت کچھ حاصل کر پائے گا. ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ جس چیز کی شارٹیج ہے وہ ہمارے پاس ہونی چاہیے. بڑی محنت کر کے میرے محترم بھائی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کی جا رہی ہوتی ہے. وہ کس لیے کہ جو چیز کم میں اثر آئے گی لوگوں کو یہ ذخیرہ ہوتی ہے کہ جو چیز کم میں اثر آئے گی لوگوں کو اس کی قیمت بڑھ کر مجھے ملے گی. اللہ کی قسم ظلم کر کے اللہ کے بندوں پر کبھی بھی خیر حاصل نہیں کر سکتے آپ. 1000 اونٹ آئے غلے سے بھرے ہوئے. مدینے کے تاجر آ گئے اور آ کر کہنے لگے ہم آپ کا غلہ خریدنا چاہتے ہیں. عثمان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ کتنے پیسے دو گے؟ تو انہوں نے کہا 10 کے 12 دیں گے. چلے مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. انہوں نے کہا 10 کے 14 لے لیں. چلے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. وہ تاجران جتنے تھے وہ کہنے لگے ہمارے علاوہ تو خریداری کوئی نہیں. بھائی مدینے کے تاجر تو جتنے بھی ہیں وہ سارے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ تو خریداری نہیں، کس کو بیچیں گے؟ اس سے زیادہ پیسے کہاں سے ملیں گے؟ ہم سے زیادہ دینے والا کون ہے؟ عثمان کہنے لگے مجھے ہر درہم کے عوض 10 درہم ملنے دو گے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے اس سے بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ. اور پھر کہا کہ یہ غلہ لو اور لے جا کر فی سبیل اللہ لوگوں میں تقسیم کرو. اور اللہ کی قسم کس بنیاد پر معیشت کی آپ کو تعمیر کرنی پڑے گی. برکتیں جب تک اللہ کی طرف سے آنا شروع نہیں ہوں گی یہ قرضہ جات ختم نہیں ہوں گے، یہ دیگر سارے معاملات ختم نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھیراؤ اور یہ آپ کے محاصرے ختم نہیں ہوں گے. آپ کبھی بھی پریشانی سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم